کیا کرنا ہے، ہم نے کنٹرول کو پریس کیے رکھنا ہے کی بورڈ سے، ٹھیک ہے. کنٹرول کو پریس کر کے اس کے اوپر آپ نے جب ہینڈ بنائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ دیکھیں بکس اوپن ہوگی، ٹھیک ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے مثلا اگر آپ کوئی آفس ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہت ساری فائلیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں ہم باری باری وہاں جا کے ڈھونڈیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں ہائپر لنک سے اس کو کلک کر لیتے ہیں، اس کی فائل کے اوپر آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے مثلا نیٹ پہ اگر آپ کوئی 4-5 ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی نیوز کے چینل دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں آپ میچ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائپر لنک سے اس کو لنک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس لنک آ جاتا ہے تو آپ ڈائریکٹ لنک کا اوپن کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو کورس چل رہا ہے ایم ایس ورڈ 2010 اس کی 8ویں ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو کے اندر ہم انسرٹ ٹیب کا پارٹ 5 پڑھیں گے، ہائپر لنک، بک مارک اور کراس ریفرنس، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے پچھلی 7 ویڈیوز کے اندر فائل ٹیب کے سارے آپشن، ہوم ٹیب کے سارے آپشن اور انسرٹ ٹیب کے 4 پارٹس ہم نے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اسکرین شاٹ تک ہم نے پڑھا تھا. آج ہم ہائپر لنک، بک مارک اور کراس ریفرنس کے بارے میں باری باری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہائپر لنک یعنی آپ کسی بھی جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے، کوئی نیٹ کا ڈاکومنٹ ہے یا کوئی کمپیوٹر کا ڈاکومنٹ ہے، آپ اس کو کس طرح لنک کر سکتے ہیں. ایم ایس ورڈ کے اندر آپ کس طرح لے کے آ سکتے ہیں، لنک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ڈائریکٹ اوپن ہو جاتا ہے جہاں سے لنک سے ڈائریکٹ آپ کی فائل اوپن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. مثلا آپ نے کیا کرنا ہے، انسرٹ ٹیب کے اندر دیکھیں، انسرٹ ٹیب پہ ہائپر لنک کے اندر آنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہائپر لنک پہ دیکھیں یہ آپشن ہوتے ہیں ایگزسٹنگ فائل یا ویب پیج، ٹھیک ہے. ایگزسٹنگ فائل کا مطلب ہے جو موجودہ فائل ہوتی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس پہ کرتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ پکچر کے اندر سے میں کوئی پکچر لے کے آؤں، اس کو لنک کروں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب پکچرز پہ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے. بکس کے اندر سے یہ دیکھیں میں ایک بک لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں بک، اب ڈائریکٹ بک اوپن ہو جائے گی، ڈائریکٹ بک اوپن ہو جائے گی. کیا کرنا ہے، ہم نے کنٹرول کو پریس کیے رکھنا ہے کی بورڈ سے، ٹھیک ہے. کنٹرول کو پریس کر کے اس کے اوپر آپ نے جب ہینڈ بنائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. یہ دیکھیں بکس اوپن ہوگی، ٹھیک ہے. اس طرح بھی کوئی اور چیز آپ لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائپر لنک سے، ٹھیک ہے. اب آپ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری پکچر. یہ دیکھیں میں اگر بکس کے اندر جو دوسری بک ہے اس کو میں لے کے آنا چاہتا ہوں، اس پہ اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ اب دوسری پہ اوپن ہو جائے گی، اس کے اوپر کلک کیا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ دوسری پہ اوپن ہو گئی، ٹھیک ہے. آپ انٹر مار کے کوئی بھی جتنے مرضی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا میں نے ایک اسائنمنٹ اپنی تیار کر کے رکھی ہوئی، میں اس کو اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہائپر لنک کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب میں جاتا ہوں، یہ میں نے ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے، ڈیسک ٹاپ پہ. اب یہ 65532، ٹھیک ہے، اس کو میں اوپن کرتا ہوں. یہ دیکھیں اب میں جب اس کے اوپر کلک کروں گا، کنٹرول پریس کی رکھوں گا، ڈائریکٹ اسائنمنٹ اوپن ہو جائے گی. یہ دیکھیں اب یہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہائپر لنک کا کہ آپ کا ڈائریکٹ پروگرام اوپن ہو جاتا ہے. آپ کمپیوٹر کا کوئی پروگرام آپ نے رکھا ہوا ہے کوئی اور آپ نیٹ پہ کام کر رہے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے مثلا اگر آپ کوئی آفس ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہت ساری فائلیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں ہم باری باری وہاں جا کے ڈھونڈیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں ہائپر لنک سے اس کو کلک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ کو ہائپر لنک کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں اس کی فائل کے اوپر آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے مثلا نیٹ پہ اگر آپ کوئی 4-5 ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی نیوز کے چینل دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں آپ میچ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائپر لنک سے اس کو لنک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس لنک آ جاتا ہے تو آپ ڈائریکٹ لنک کا اوپن کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب نیٹ پہ بھی اس طرح ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، ٹھیک. اب میں یہاں پہ گوگل لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، گوگل. یہ دیکھیں google.com آ گیا، ٹھیک ہے. اب میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں، گوگل کو کاپی کر کے میں اس کا یہ ادھر لنک شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہائپر لنک پہ، ٹھیک ہے. اب میں نے گوگل پہ جانا ہے، ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا. آپ نے کنٹرول پریس کرنا ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیں یہ آ گیا ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، گوگل آ گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ میرا مائکروسافٹ ایج سے ڈائریکٹ اوپن ہوتا ہے، کہیں کا کروم سے ہوتا ہے، میں نے مائکروسافٹ ایج سے، اس لیے میرا یہاں پر اوپن ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے کمپیوٹر میں جو سیٹنگ کی ہوتی ہے اسی طرح اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہائپر لنک کا آپ نے پہلا پارٹ پڑھ لیا کہ ایگزسٹنگ فائل اور ویب پیج کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ویب سائٹ جیسے میں نے گوگل اوپن کی، یہ ویب پیج یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اگر پلیس ان دس ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، اب اس کو ڈاکومنٹ کے اندر کیسے پلیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم ہیڈنگ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، بک مارک ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو ڈاکومنٹ کے ساتھ پلیس کر سکتے ہیں لنک کو، ٹھیک ہے، ہائپر لنک کو یعنی ہم ڈاکومنٹ کے ساتھ پلیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا ابھی میں یہی فائل اپنی جو ہے ڈاکومنٹس والی، اس کو میں لے آتا ہوں، ٹھیک ہے.
یہ فائل ہے جو میری یہ اسائنمنٹ والی، اس کو میں کلک کرتا ہوں. اب میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اٹھا کے، کنٹرول اے سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کنٹرول سی. آپ رائٹ کلک کر کے بھی کاپی کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، آپ پچھلی 7 ویڈیوز بھی اس کی موجود ہیں، جو آپ کورس کرنا چاہیں اس کا آپ پچھلی 7 ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پلے لسٹ میرے چینل پہ بنی ہوئی ہے، آپ چینل پہ جا کے پچھلی 7 ویڈیوز بھی واچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. ایم ایس ورڈ جو سیکھ رہے ہیں، جو جہاں سے بھی سیکھ رہے ہیں، مجھے اس کا بہت اچھا رسپانس ہے، اس لیے میں نے کہا میں اس کو کورس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا آگے جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، آگے اس کا جو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو، میں نے اسائنمنٹ کو یہاں پیسٹ کر لیا. اب دیکھیں میں کنٹینٹ پہ کام کرنا ہے، ایڈنگ بنانی ہے تو کنٹینٹ کی ایڈنگ ہوتی ہے نا، انڈیکس کی ایڈنگ ہوتی ہے. میں اس پہ کنٹینٹ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کنٹینٹ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اچھا اب کنٹینٹ میں نے اس کو لکھ لیا. مثلا میں اب کوسچن 4 کو ہیڈنگ 1 بنانا چاہتا ہوں. کوسچن نمبر 4 کو، مثلا میں کوسچن نمبر، میں ڈائریکٹ نہیں آتا، کوسچن نمبر 4 کو ہیڈنگ 1 بنانا چاہتا ہوں، کوسچن 5 کو ہیڈنگ 2 بنانا چاہتا ہوں، تاکہ میں اوپر کام کر رہا ہوں میں ڈائریکٹ اس کے اوپر چلا جاؤں. ٹھیک ہے، میں مثلا یہاں کام کر رہا ہوں، میں نے کوسچن نمبر پڑھ رہا ہوں، میں کوسچن نمبر 4 اگر دیکھنا ہے تو میں ڈائریکٹ جاؤں گا ہائپر لنک پہ، میں اس پہ کلک کروں گا تو مجھے جلدی سے وہاں سے کوسچن نمبر 4 آئے گا، بجائے میں ادھر ادھر اسکرول کر کے میں ڈھونڈتا رہوں گا. تو اس کا یہ فائدہ تھا. میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مجھے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے نا، میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ہوم پہ جاتا ہوں، اس کو میں ہیڈنگ 1 بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جب میں کوسچن 5 کو ہیڈنگ 2 بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہیڈنگ 2. آپ دیکھیں اب پر لنک، یہ آپ دیکھیں یہ پلیس جو ہے ہم نے اس کو ڈاکومنٹ کے ساتھ ہم نے کیا کہتے ہیں پلیس کر دیا، ہم نے اس کو لنک پلیس کر دی. ٹھیک ہے، اب یہ ڈاکومنٹ پہ جائیں گے، کوسچن 4 پہ جائیں گے، دیکھیں ڈائریکٹ کوسچن 4 پہ چلا جائے گا جو ہیڈنگ 1 پہ. اب اس کو اوکے کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم جائیں گے اس کا، ٹھیک ہے، ہائپر لنک پہ جائیں گے، ایگزسٹنگ فائل پہ جائیں گے. اب اس کو اوکے کریں گے. یہ ڈائریکٹ کوسچن 4 پہ دیکھیں، اب کوسچن 4 آ گیا، ڈائریکٹ لکھا آ گیا. اب اس کو میں انٹر کرتا ہوں، میں اس کے اوپر کنٹرول پریس کر کے رکھتا ہوں، یہ کوسچن 4 پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب کوسچن 5 پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، اب اوپر ہیں ہم کنٹینٹ پہ کوسچن 5 کو لے کے آنا ہے. انسرٹ ٹیب پہ میں گیا. ٹھیک ہے، ہائپر لنک پہ یہ کوسچن 5 کے اوپر اوکے کر دیا. یہ دیکھیں کوسچن 5 بھی آ گیا. اب میں اس کو انٹر کرتا ہوں، کنٹینٹ سے تھوڑا نیچے لے آتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس کو کنٹرول پریس کیے رکھتا ہوں اور یہ دیکھیں کوسچن 5 پہ آ گیا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب اپنا ورک کر لیں کنٹرول پریس کیے رکھنا ہے. لنک پہ آپ نے آنا ہے تو کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کنٹرول کو پریس کر کے رکھنا ہے آپ نے، اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کو لازمی پریس کرنا ہے، اس کے بغیر یہ لنک اوپن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، ہائپر لنک کے اوپر اب اس کا آپشن ہے، جو تیسرا آپشن ہے کریٹ نیو ڈاکومنٹ، یعنی ابھی کام کر رہے ہیں اپنے ساتھ نیو لنک بنا لینا. نیو ڈاکومنٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے، ہائپر لنک کے ساتھ اس کو لنک کر دینا ہے. تو کیا کریں گے آپ، مثلا میں کہتا ہوں مائی نیو فائل، مائی نیو فائل 3. ٹھیک ہے، اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں، نیا پیج اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں اب ہم اس کے پرانے پیج پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر آئے کنٹرول پریس کیا، اس کے اوپر کلک کریں گے، یس کر دینا. یہ دیکھیں یہ آپ کا یہ پیج اوپن ہو گیا. اب اس پہ نئے پیج پہ کام کر سکتے ہیں اس طرح لنک کر کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے، 4تھ آپشن ہے ای میل ایڈریس، یعنی اب آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے آپ اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہلے اس کو ہم یہ ختم کر دیتے ہیں یہاں سے. اب پہلے کیونکہ ڈسپلے ہم نے کرنا ہوتا ہے نا، جو ای میل لکھیں گے وہ ڈسپلے ہوگی. ٹھیک ہے، مثلا میں اپنا جی میل ایڈریس اس پہ اوپر لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس پہ اپنا جی میل ایڈریس لکھتا ہوں، میرا گوگل اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، آپ اس طرح اپنا جی میل ایڈریس لے کے آپ یہاں سے ڈائریکٹ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو اوکے کر دیں گے. آپ دیکھیں آپ کنٹرول پریس کریں گے، یہ دیکھیں جی میل لکھا آ گیا، اس پہ کلک کریں گے. یہ دیکھیں میں نے جو گوگل سے جتنے بھی لاگ ان کیے وہ سارے آ گئے میرے سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے، اس طرح آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ بھی یہاں سے کیا کرتے ہیں، لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
اچھا آپ ڈائریکٹ گوگل پہ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، google.com جیسے میں نے اوپر لکھ کے دکھایا، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہیں آپ کو جو بھی کمپیوٹر کے اندر فائل ہائپر لنک سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ چاروں آپشن آپ نے پھر سمجھ لینے ہیں، پہلے ایگزسٹنگ فائل ہے، پھر پلیس ان دس یعنی ڈاکومنٹ اس کے اندر پلیس کرنے ہیں، پھر کریٹ نیو ڈاکومنٹس ہے، پھر ای میل ایڈریس ہے، یہ ہائپر لنک ہے، یعنی ان کے چاروں کے ساتھ آپ نے لنک بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم ایس ورڈ کے اوپر، یعنی آپ ایم ایس ورڈ کے اوپر سارے لنک کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کام کرنا ہو آپ اس کو سیو کر لیں، آپ کی جو چیز جدھر پڑی ہے وہاں سے ڈائریکٹ یہاں سے اوپن ہو جائے گی لنک کے ذریعے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا آگے بک مارک کو ایڈ کرنا، یعنی بک مارک ہم نے کس طرح ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا میں ابھی یہی جاتا ہوں، میں اسائنمنٹ لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ میری اسائنمنٹ لکھی ہے، میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک، کویسچن 4 5 کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں فی الحال، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس کویسچن یہ اسائنمنٹ لکھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو بک مارک کیسے ایڈ کروں گا، مثلا میں نیچے آ جاتا ہوں پیج پہ، سب سے پہلے کیا سلیکٹ کرنا ہے، مثلا میں نے یہ آن لائن کورس کو سلیکٹ کیا، یہ آن لائن کورس میری ایک ہیڈنگ ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا اوپر پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیچے کسی پہ آنا ہے، جیسے آپ بک کے اندر ٹیگز لگا دیتے ہیں، پیج 5 پہ جانا ہے، پیج 6 پہ جانا ہے، کسی ہیڈنگ پہ جانا ہے، میں نے اسائنمنٹ لکھی، میں فلاں ہیڈنگ مجھے چاہیے، میں اوپر پڑھ رہا ہوں، مثلا پیج 1 پہ پڑھ رہا ہوں، تو میں پہلے کیا کروں گا، اس کو اب ہیڈنگ کو سلیکٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں جاؤں گا کیا بک مارک ایڈ کر دوں گا، اس کو بک مارک ایڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام میں آن لائن رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آن لائن ایڈ میں نے اس کو کر دیا، بک مارک ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اوپر مثلا میں یہاں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہاں پڑھ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ آن لائن والے پہ ڈائریکٹ چلا جاؤں، ٹھیک ہے، جو آن لائن والی ہیڈنگ تھی آن لائن، اس پہ میں ڈائریکٹ چلا جاؤں گا۔ میں کیا کروں گا، ٹھیک ہے، بک مارک میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اب گو ٹو کروں گا، ٹھیک ہے، آن لائن گو ٹو، تو وہ ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ آن لائن آ گیا نا پیچھے، یہ دیکھیں آن لائن کورس، اس طرح یہ آن لائن کورس جو بھی آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، اوپن ٹیکسٹ کو بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے جس جگہ آنا ہو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بک مارک کو ایڈ کرنا اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو لاسٹ آپشن ہے کراس ریفرنس، یعنی کراس ریفرنس کیا ہوتا ہے، آپ نے انسرٹ کرنا ہوتا ہے، مثلا ہم نے بک مارک انسرٹ کرنا ہے، یا ہم نے ہیڈنگ انسرٹ کرنی ہے، فٹ نوٹ اگر ہم نے لگائیں، آگے جا کے ہم فٹ نوٹ جب پڑھیں گے پیج لے آؤٹ کے آپشن میں وہ بھی اس کو بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ آپشن ہے، یہ دیکھیں، آپ نے بک مارک چاہیے بک مارک پہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈنگ چاہیے ہیڈنگ پہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ہیڈنگ ایڈ کی تھی کویسچن 4 5 کی، ہم ہیڈنگ کو انسرٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں انسرٹ کریں گے ہیڈنگس کو، وہ ہیڈنگ ہماری نکل آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کویسچن 4 پہ آنا ہے، آ گیا، ٹھیک ہے، کویسچن 4 پہ ہم نے اس کو انسرٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب ادھر ہیں ہم، ٹھیک ہے، کراس ریفرنس سے ہم نے ہیڈنگ کو انسرٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کویسچن 4 لکھا آ گیا نا، ٹھیک ہے، یہ کویسچن 4 جو ہم نے لکھا تھا، اب کیا ہے، اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کرنا ہے کلک، اینڈ پھر کنٹرول پلس کر کے رکھنا ہے ہینڈ کے نشان کے اوپر، ٹھیک ہے، کلک کرنا ہے لیفٹ کلک، تو یہ دیکھیں ڈائریکٹ کویسچن 4 والی وہی ہیڈنگ تھی وہ آ گئی، اس طرح بک مارک بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے سیو کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 ویڈیو کے اندر یہ ہم جو ہیڈر فوٹر ہے، پیج نمبر ہے، ٹیکسٹ باکس ہے، یہ کوئک پارٹس، یہ 2-3 ویڈیو کے اندر پھر اب سمبل میتھ کا جو پیپر بنانا میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، اس کے سمبلس اور ایکویشن یہ سارے آپ کو پھر اگلی 2-3 ویڈیو کے اندر ہم مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ انسرٹ پارٹ کے، انسرٹ ٹیب کے، انسرٹ بیڈنگ کے آج ہمارے 5 آپشن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے چھٹا کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ویڈیو کے اندر یا موسٹلی 5 کے اندر یہ انسرٹ ٹیب کور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ انسرٹ ٹیب کیونکہ انسرٹ میں یہ بہت اہم ہوتا ہے، میں نے شارٹ ویڈیو بنائی 10-12-15 منٹ سے اوپر میں نے نہیں بنائی تاکہ آپ کو آسانی رہے، ٹھیک ہے، سیکھنے میں۔ اگر بہت لمبی ویڈیو بنا دیتا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس لیے شارٹ کر کے اس کو ویڈیو کو بنایا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، تو پھر اگلے لیسن میں ہم ہیڈر فوٹر پیج نمبر وغیرہ اور ٹیکسٹ باکس نمبر دیکھیں گے، اس کی کتنا ہم لیسن کو شارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے پھر ہم اگلی ویڈیو کے اندر پھر حاضر ہوں گے، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔